مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں گواہ بنی، جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بیکار ہوئی۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ ہمیں اچھا مشورہ دے گی۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ اگر تم خود میں حقیقی ذات کے مشاہدے کا وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو، تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں الجھنے کی بجائے اور دنیاوی اشتغال میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر دو۔ یہ نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی دشمن نے تمہارے بے شمار دشمن پیدا کر رکھے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ شیطان کے منتر ٹیڑھے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ آپ نے فرمایا، اگر بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا، گوہر بن جائے گا۔ نبوت سے پہلے بہت سے انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں، جس میں حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جائے اور صبر و حلم کی عادت پیدا ہو جائے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی ہی کرتے ہیں۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلت کے گڑھوں میں ہوگا۔ حسد، بغض اور کینہ انسانوں کو برباد کرنے والے ہیں، اور اللہ عز و جل نے انبیاء علیہم السلام کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ وہ تمہیں ان کی چالوں اور ان کی وارداتوں سے آگاہ کریں۔ حسد کی بجائے رشک سے کام لینا چاہیے اور اپنے اندر وہ عادات و اطوار پیدا کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نیک بندے اس کی بارگاہ میں مقبول ہوئے اور بلند مرتبے پر فیض ہوئے۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا کہ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ دنیا حاصل کرنا برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ عاشقوں کا درس محبوب حقیقی کی یاد میں گریہ زاری اور وجد و رقص کرنا ہے، نہ کہ کتب و معقولات کا پڑھنا۔ دنیاوی اشغال کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی ذات کا مشاہدہ کرو کہ حقیقی موجود وہی ہے اور ہر شے میں اس کی کیمیا گری نمایاں ہے۔ جو علم تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کفر اور دین جدا ہو جائے۔
نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ معاشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ جاہل، احمق اور بدکار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ رومی اس وقت تک مولا روم نہ بنا جب تک شمس تبریز کا وہ غلام نہ ہو گیا۔ تو بھی نیک صحبت کو لازم پکڑ لے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ دریا عبور کر گئے اور فرعون اسی راستے میں غرق ہوا، کیونکہ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔